پاکستان میں جو اس وقت نظام چل رہا ہے اس کو آپ صرف پاکستانی نظام کا نام ہی دے سکتے ہیں، کیونکہ اس قسم کا نظام دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ ڈالا مجھے اٹھائے گا، پہلے آپ کو نہیں اٹھائے گا، ڈونٹ وری اباؤٹ ڈالاز۔ جو سسٹم اور ارینجمنٹ موجود ہے اس کو آپ ہائبرڈ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جمہوری تو وہ کسی طرف سے ہے نہیں، اس میں جمہوریت کی کوئی جھلک ہے نہیں ہے، کیونکہ عوام جو چاہتی ہے، عوام کی ول اس کے اندر ریفلیکٹ نہیں ہو رہی ہے۔ اگر آپ بیسکس پہ چلے جائیں نا تو الٹیمیٹلی جو کرائٹیریا، جو معیار جس کی بیس پہ ہم میجر کر سکتے ہیں، جانچ سکتے ہیں کہ کوئی حکومت، کوئی بھی حکومت ہو، چاہے وہ کوئی ڈکٹیٹر بیٹھا ہو، آمرانہ حکومت ہو، چاہے جمہوری حکومت ہو، چاہے سنگل پارٹی حکومت ہو، چاہے کولیشن گورنمنٹ ہو، دنیا میں کئی طرح کے نظام، ان میں سے کوئی بھی الٹیمیٹلی جو چیز ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کوئی حکومت سکسیسفل ہے یا نہیں ہے، تو وہ کرائٹیریا کہ عوام کی فلاح و بہبود، لوگوں کی ویلفیئر میجر کرنے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں؟ ہمارا ہیومن کیپٹل پہ کتنا سپینڈ ہے، ہماری تعلیم کی کیا حالت ہے، روزگار کے کیا مواقع ہیں، صحت کا کیا حال ہے، نیوٹریشن کا کیا حال ہے، لوگوں کو لا اینڈ آرڈر ہے جو سا اس میں امن و سکون سے رہنے کے کتنے مواقع مل رہے ہیں، لوگوں کو کاروبار کی آزادی ہے۔ ہم مسلمان ملک کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ آج سے 1000 سال پہلے مسلمانوں نے ایک تھیوری آف مقاصد شریعہ ڈیولپ کی تھی، امام غزالی سے لے کے امام شطیبی تک تقریباً 300 سال تک اس تھیوری آف مقاصد شریعہ پہ کام ہوا، اور بعد میں وہی مقاصد شریعہ ہیں جو ان سے وہ جان لاک نے اڈاپٹ کیے، جن کو فادر آف لبرل ڈیموکریسی کہا جاتا ہے ویسٹ میں، انلائٹنمنٹ کے پیریڈ میں۔ اس میں کیا تھا کہ شریعہ کا مقصد کیا ہے، مسلمان لا ہے جون سا اسلام کا لا، اس کا مقصد کیا ہے؟ لائف کی سیفٹی، پراپرٹی کی سیفٹی، ریلیجن اینڈ دین کی سیفٹی، آپ کی مال کی، آپ کی اولاد کی سیفٹی، اور آپ کی فریڈم ٹو لیڈ یور پرائیویٹ پرسنل لائف۔ یہ 5 مقاصد ہیں جن کو ڈسٹل کیا ہے مسلمان علماء نے۔ اگر آپ انہی 5 مقاصد کو لیں تو یہی وہ مقاصد ہیں جان لاک نے لکھے، یہی تھامس جیفرسن نے لکھے۔ لیکن اس ہسٹری کو علیحدہ رکھ دیں، جمہوریت کو علیحدہ رکھ دیں، کوئی بھی حکومت اگر ان 4-5 مقاصد پہ کام کرے گی، چاہے وہ سنگاپور کی لی وان کیو کی حکومت ہوتی ہے، چاہے وہ چائنا کا 1 پارٹی سسٹم ہوتا ہے، چاہے وہ ویسٹ کی جمہوریت ہوتی ہے، جب وہ عوام کی فلاح کا کام کرے گی تو ہی وہ کرائٹیریا اس وقت سکسیسفل بنے گی۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی نظام لے آئیں، اور مختلف نظام لائے جا چکے ہیں، ہر نظام کو ایک چھوٹا سا طبقہ، ایلیٹ، اشرافیہ اس پہ قبضہ کر لیتی ہے۔ وہ اس وقت فائنینشلی اتنے پاورفل ہیں اور آپس میں اتنے انٹر لنکڈ ہیں۔ اور اس بات کو میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں صرف ایک مسئلہ ہے، پاکستان میں شیعہ سنی کی تفریق جعلی اور مصنوعی ہے، پاکستان میں دیوبندی بریلوی کی تقسیم ہے، صوبائیت کی تقسیم، زبان کی تقسیم، یہ سب تقسیمات ہیں جو ان سی یہ مصنوعی ہیں، آرٹیفیشلی کریٹڈ ہیں، یہ بنائی گئی ہیں تاکہ جو اصل تقسیم ہے، ایک ڈویژن ہے، اس کو پیپر اوور کیا جائے، اس کو چھپایا جائے۔ اور وہ اصل تقسیم کیا ہے؟ وہ 1-2% لوگ جنہوں نے اس ملک کے وسائل پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جو اس ملک کا خون چوس رہے ہیں، جو عوام کا خون چوس رہے ہیں، جو عوام کے ٹیکسز پہ پلتے ہیں۔ یعنی اتنا بڑا جوک ہے یہ جب کہا جاتا ہے یہاں ٹیکس نہیں دیتے کوئی، یعنی آپ فون کا 100 روپے کا ایزی پیسہ سے ڈلوا لیں یا کسی کو بھیجیں، اس میں بھی ٹیکس لگتا ہے۔ ایوری سنگل پرسن پیز ٹیکس ہے، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے ٹیکسز نہیں۔ وہ عوام کے ٹیکس پہ پلنے والے لوگ، اور وہ 98%، 99% لوگ جو محروم طبقات ہیں، جن کے پاس پاور نہیں ہے، جن کے پاس مزری، انجسٹس کے علاوہ کوئی کچھ میں ان کو ملتا نہیں ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو اس بات پہ اس لیے بھی زور دیتا ہوں کہ ہماری جو صوبائیت کی تقسیم ہے، اور جس میں بلوچستان کے حقوق کی، پختون کے حقوق کی، سرائکی حقوق کی مختلف بات ہو رہی ہے، خاص طور پہ میں بلوچستان کے حوالے سے بات کروں، میں وہاں پہ جا کے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ اگر میں کسی غریب بلوچ کو، کسی غریب سرائکی، غریب پنجابی، غریب پشتون اور غریب کشمیری، غریب سندھی کے ساتھ کھڑا کر دو تو آپ کبھی فرق نہیں کر سکیں گے ان کے درمیان، کبھی مہمیز نہیں کر سکیں گے، کبھی ممتاز ایک کوئی نہیں بنا سکیں گے دوسرے سے، کیونکہ وہ سب ایک جیسے ہیں، ان کی محرومیاں ایک جیسی ہیں۔ اور جو طبقہ قابض ہے اشرافیہ کا، جو خون چوس رہا ہے، اس میں پٹھان بھی شامل ہے، اس میں بلوچ بھی شامل ہے، پنجابی بھی شامل ہے، کشمیری بھی شامل ہے، سرائکی بھی شامل ہے، سندھی بھی شامل ہے، براوی بھی شامل ہے، اس میں شیعہ بھی شامل ہے، اس میں سنی بھی شامل ہے۔ ان کو عقیدے کا کوئی مسئلہ ہے، نہ ان کو نسل کا مسئلہ ہے،
کیونکہ ان کے مفادات اور پیسہ ایک ہے، وہ صرف اپنے انٹرسٹ سے جڑے ہوئے ہیں، وہ ایک دوسرے کے رشتہ دار بھی ہیں، وہ ایک دوسرے کے کاروباری شراکت دار بھی ہیں، بزنس پارٹنرز بھی ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں، وہی اس ملک کی ارینجمنٹس کو چلاتے ہیں، اسی میں جوڈیشری بھی آتی ہے، اسی میں آرمی بھی آتی ہے، اسی میں بیوروکریسی بھی آتی ہے، اسی میں بزنس مین بھی آتے ہیں، اسی میں پولیٹیشین بھی آتے ہیں۔ یہ سب طبقات سب مل کے صرف ایک طبقہ ہے، اشرافیہ کا، ایکسٹریکٹیو طبقہ ہے، جو اس ملک کی لوٹ کھسوٹ میں، اس ملک سے پیسہ لوٹنے کھسوٹنے اور باہر لے جانے میں، منی لانڈرنگ کرنے میں، اس ملک میں انویسٹ نہ کرنے میں شامل ہے۔ اور نیچے 97-98% لوگ ہیں جن کو ہر طرح کی تقسیم میں اور ہر طرح کی نیریٹو سے بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ یہ ہے پاکستان کا اصل مسئلہ، اس کے علاوہ پاکستان میں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس انتظام و انصرام سے، اس ارینجمنٹ سے، اشرافیہ سے کیسے چھٹکارا پا سکتے؟ فرسٹ کوسچن آف کورس از آئیڈینٹیفیکیشن آف دا پرابلم۔ اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اس کے کنکریٹ ایویڈنس، ثبوت کے ساتھ اس کو ثابت کریں کہ یہ پرابلم ہے، اور لوگوں کو شعور دیں کہ اصل میں یہ پرابلم ہے۔ اس پرابلم کا ادراک کریں، اس مسئلے کا ادراک کریں، اس مسئلے کی جڑ کا ادراک کریں، اس کو سمجھیں۔ جب تک وہ شعور اور وہ سوچ ڈیولپ نہیں ہوگی، لوگ آپس میں ڈیوائیڈڈ رہیں گے۔ تمام لوگوں کو یکجا کرنا پڑے گا، یکجہتی لانی پڑے گی اس بات پہ کہ اصل میں تقسیم بلوچ، پٹھان، پنجابی، سرائکی، سندھی کی نہیں ہے، اصل میں تقسیم شیعہ سنی کی نہیں ہے، اصل میں تقسیم دیوبندی بریلوی کی نہیں ہے، اصل میں تقسیم اس اشرافیہ ایکسٹریکٹیو ایلیٹ طبقے کی ہے۔ ویسے لفظ اشرافیہ ان کو سوٹ نہیں کرتا، وہ ایک آپ کے بڑے جرنلسٹ ہیں، ان کو بدماشیہ کہتے ہیں، which is probably more suitable a word for them، کیونکہ شریف تو ہے نہیں ہے، سو اشرافیہ ان کو کہہ نہیں سکتے۔ وہ طبقہ جو ہے، ہمیں اس کے بارے میں شعور دینا پڑے گا کہ بھائی آپ کی تقسیم ہے جون سی۔ اب یہ شعور کس طرح لا سکتے ہیں؟ ینگ لوگ ہیں، آپ لوگ سوچئے خود، ایک دوسرے سے بات کر کے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میری اسی ویڈیو کو آپ وائرل کر دیں، کہا تاکہ لوگ سوچ تو سکیں، لوگ بول تو سکیں۔ ڈالا مجھے اٹھائے گا پہلے، آپ کو نہیں اٹھائے گا، ڈونٹ وری اباؤٹ ڈالا۔ یہ جو ڈالا اٹھانے والی بات ہے نا، شاید میرے لیے کہنا آسان ہو، شاید آپ کہیں کہ یہ بندہ آرام سے کہہ رہا ہے، اس کی عمر گزر چکی ہے، یہ باہر رہتا ہے، شاید اس کے بچے باہر رہتے ہیں، اس لیے بڑے آرام سے یہ بول لیتا ہے، اور یہ جائز بات ہوگی اگر کوئی اعتراض اٹھائے۔ لیکن علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی۔ زندگی جو ہوتی ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس کی سٹیٹمنٹ نہیں ہوتی ہے۔ زندگی میں جو پروفٹ اینڈ لاس کی سٹیٹمنٹ ہے وہ مٹیریل یا فائنینشیل یا مانیٹری ٹرمز میں ماپی نہیں جا سکتی ہے۔ ایلون مسک کا بستر بھی اتنا ہی بڑا ہے جتنا کسی بھی دوسرے 8 ارب انسانوں میں سے کسی دوسرے انسان کا بستر ہے۔ اس کی قبر بھی اتنی بڑی ہوگی۔ اس کا کھانا ہے جون سا، وہ تھوڑا سا بہتر ہو سکتا ہے، بہت زیادہ بہتر نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے بے تحاشا پیسے سے اگر کوئی اچھے کام کر سکتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن یہی اس کی لمٹ ہے۔ تو اسی لمیٹیشن کے اندر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں، سے فار ایگزامپل ڈالے کی ایگزامپل ہی لے لیں، ڈالا آپ کو اٹھا کے لے بھی جاتا ہے، آپ کس کی صف میں کھڑے ہوں گے؟ سب سے پہلے سوچئے آپ کے رسول کو پتھر پڑے، ان کو بھوکا مارا گیا، ڈالا شاید اس زمانے میں نہیں تھا، لیکن ان کو بھی اٹھانے کی کوششیں کی گئی، قتل کرنے کی کوششیں کی گئی، ان کے صحابیوں کو بھی کی گئی، اور اسی طرح کے بے تحاشا دوسرے انسان جو انسانی تاریخ میں اپنے حقوق کی جدوجہد کے لیے کھڑے رہے، حق کے لیے کھڑے رہے، حق کی آواز کے لیے کھڑے رہے۔ آپ کس صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں؟ یہ تو پرسنل ڈیسیجن ہے، ذاتی سوچ ہے۔ اس کے بعد آپ سوچئے کہ آپ کو ڈالے کا ڈر رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اور مزدار بات یہ ہے کہ جو ڈالے والے آتے ہیں، ڈالا اٹھانے والے آتے ہیں، ان بیچاروں کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ خود ٹولز بنے ہوئے، اعلیٰ کار بنے ہوئے اسی اشرافیہ کے ہاتھ میں، جو آپ کو لوٹے جا رہی ہے، جو ان کو بھی لوٹ رہی ہے، اور ان کے ذریعے انہی کے بہنوں اور بھائیوں کا ظالمانہ تشدد کر کے ان کی آواز کو دبا رہے ہیں یا ان کے خیالات کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ہوتے نہیں ہیں۔